تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت اور دین کے پھیلانے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت سے وعدہ کیا ہے، اس کی مختلف صورتیں، مختلف شکلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ہم سب سے بنیادی چیز جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھی، ہر کام کے اندر جو بنیاد ہے وہ ہے نیت۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 احادیث میں سے جس حدیث کا انتخاب فرمایا ہے بخاری شریف شروع کرنے کے لیے، وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اور نیت اتنی طاقتور چیز ہے کہ وہ آپ کی عادت کو عبادت بنا دیتی ہے، آپ کے کاروبار کو عبادت بنا دیتی ہے، آپ کی 24/7 کو عبادت بنا دیتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس حصے کو دین نہیں سمجھتے، عمومی سطح پہ اس حصے کو دین نہیں سمجھتی، وہ دین سمجھتی ہے ایمانیات کو، عبادات کو، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو عمومی طور پہ آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں رمضان میں 3 قرآن ختم ہو جاتے ہیں، تو کوئی رمضانی مسلمان ہے۔ کوئی کہتا ہے حج و عمرے کو اسلام سمجھتا ہے، دین سمجھتا ہے۔ ہمارے معاملات، معاشرت، اخلاقیات کے اندر تو دین کا پرتاؤ نظر ہی نہیں آتا۔ ان حضرات جب یہ سامنے آتے ہیں، یہ حضرات، اور جو ماشاءاللہ یہ حضرات پیش کرتے ہیں کہ نہیں، معاملات کے اندر بھی دین کو سامنے رکھا جا سکتا ہے، اور دین دنیا کے کمانے میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ فیسیلیٹیٹر ہے، بلکہ معاون ہے، اور یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اور کس چیز کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے؟ آپ کا ایک ہی کنورژن ہے کہ اب تک ہم معاملات، معاشرت، اخلاقیات یہ اپنے نارمز، کلچر، روایات، خاندانی روایات کے تحت کرتے تھے۔ اب میں اللہ کا حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کو دیکھیں، تو یہ جو کنورژن ہوتا ہے نا، اس کنورژن میں سب سے بنیادی چیز، یعنی کنورژن کیا کہ پارٹ ٹائم مسلمان سے 24/7 کا مسلمان ہو جائے، اس کنورژن میں سب سے پہلی چیز نیت ہے، اور نیتوں کا اثر جو ہوتا ہے نا وہ پڑھنا ہوتا ہے سب پر۔ اور ہمارے کاروباری حلقوں میں بعض جگہوں پہ یہ مشہور ہوتا ہے کہ جب آپ ان سے کہنا کہ بھئی فلاں آدمی کے ساتھ کام کر لو، فلاں کے ساتھ کام کر لو، تو جو یہ پرانے تاجر ہیں نا، ان کی ایک زبان پہ ایک بالکل چڑھا ہوا مان ہو رہا ہے کہ یار ان کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ پوچھیں کیوں نہیں کرنا؟ کہ یار ان کی نیتیں اچھی نہیں، یعنی دے نو۔ اچھا، اور اب عجیب بات یہ ہے کہ جو سائیکالوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے از ڈائریکٹلی کنیکٹ وتھ یور مائنڈ سیٹ۔ یہ کہتے ہیں ڈونٹ ورک آن دا بیہیویئرس، ورک آن دا مائنڈ سیٹ۔ رویے ہمیشہ آؤٹ پٹ ہوتے ہیں اس سافٹ ویئر کے جو یہاں پہ بلٹ ان ہوتے ہیں۔ خیر خواہی کی نیت ہوگی تو خیر خواہی کے الفاظ زبان سے نکلیں گے، خیر خواہی کے الفاظ زبان سے نکلیں گے تو خیر خواہی کے رویے آئیں گے۔ منفی سوچ ہوگی تو پھر بدگمانیاں پیدا ہوں گی، بدگمانیاں پیدا ہوں گی تو پھر یہ بدگمانیاں را مٹیریل ہوتی ہیں غیبت کی، غیبت آئے گی تو پھر غیبت سے حسد آئے گا، پھر نفرتیں آئیں گی، کیونکہ نیگیٹیوٹی آپ کو لوگوں کی بھلائیوں کی ایکسیپٹنس سے روک دیتی ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، نیت اتنی طاقتور چیز ہے کہ آپ، اچھا اس کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے آدمی ٹریپ ہوتا رہتا ہے، تو نیت کو باقاعدہ ٹٹولنا پڑتا ہے، باقاعدہ اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے شیخ تھے مفتی زین العابدین صاحب، مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں اور اسلاف میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہم عمل کے شروع میں نیت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اسلاف نیت کے ختم تک اپنی نیتوں کی نگرانی کیا کرتے تھے کہ کہیں شیطان نے اچک تو نہیں کی، بیکاز سم ٹائمز یو اسٹارٹ دا ورک، بہت آپ نے زبردست طریقے سے کام شروع کرتے ہیں، لیکن پھر آپریشنل پروسیجرز، مسائل اتنے آتے ہیں کہ آدمی وہ نیت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، اور آبسٹیکلز، مسائل، چیزیں وہ اتنی سامنے آ جاتی ہیں کہ اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو جو ہے نا وہ مینجمنٹ کی زبان میں ہیمرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، یو نیڈ اے ہیمرنگ، کہ بھائی نہیں 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 نہیں، ہولڈ آن ہولڈ آن ہولڈ آن، ہم
ہم نے اس لیے نہیں شروع کیا تھا. اسی طرح عمل کے اندر ہوتا ہے کہ اپنی نیتوں کی نگرانی کرتے رہنا یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اور اس نیت کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ خیر خواہی کی نیت، اللہ کو راضی کرنے کی نیت. الدین والنصیحہ، کہ دین تو سارے کا سارا ہے ہی خیر خواہی، اور اسی خیر خواہی کو ہی تو ایمپیتھی کہتے ہیں. تو یہی تو ایمپیتھی ہوتی ہے کہ بھائی آپ جو ہیں لوگوں کے ساتھ خیر خواہانہ رویہ رکھیں، اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جیسے اب ماشاءاللہ یہ کام شروع کیا، کتنی چیزیں آپ کو نظر آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، سب کے لیے صدقہ جاریہ فرمائیں کہ اس کے اندر، اور آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. وہاں الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج امت کے ذہن سے یہ حدیث اوجھل ہو گئی ہے کہ جو من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها. اب یہ کسی نے یہاں پہ قرآن سیکھ لیا، اب یہ بیچارہ ڈیولپر یہاں بیٹھا ہوا ہے، کانٹینٹ والا یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے اس کا اجر چل رہا ہے. یعنی فائنینس کی زبان میں ریمیٹنس اکاؤنٹ کھل گیا ہے، برزخ کا ریمیٹنس اکاؤنٹ کھل چکا ہے. اب وہ قبر میں جائے گا، اس کو اجر مل رہا ہوگا، کہنے گا یہ کس کا ہے بھائی، یہ تو عمل نہیں کیا تھا. کہیں تم نے تو نہیں کیا تھا، وہ جس نے قرآن سیکھا تھا نا، اس نے سیکھ کر اپنے بچے کو عالم بنایا، اس نے ان سب کا اجر بھی تو وہی مل رہا ہے. تو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کتنی بڑی کام کر رہا ہے. اور اگر آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں نے تو پوری امت، پورے عالم کے لیے کرنا ہے، تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپ کی نیتوں کا اثر بھی پڑ رہا ہوگا، آپ کی قربانیوں کا اثر پڑ رہا ہوگا، آپ کی مشقتوں کا اثر پڑ رہا ہوگا، پورے عالم کے اندر اثر پڑ رہا ہوگا. کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو ذمہ داری دی ہوتی ہے، اثر بقدر ذمہ داری ہوتا ہے، اللہ کی مدد بھی بقدر ذمہ داری ہوتی ہے. بھائی ایک جملہ ہے نا، مثال کے طور پہ میں ایک جملہ ہے، میں کہوں آج چھٹی ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میں جس کلاس کو پڑھاتا ہوں اس کو چھٹی ہو جائے گی، جس ادارے میں اس کو چھٹی ہو جائے گی. اور یہی جملہ کہ آج چھٹی ہے، یہ ڈپٹی کمشنر کہتے تو ضلع میں ہو جائے گی، کمشنر کہتے تو کمشنری میں ہو جائے گی، وزیر اعلیٰ کہتے تو صوبے میں ہو جائے گی، صدر پاکستان کہتے تو پاکستان میں ہو جائے گی، یو این او چارٹر کا کہتے تو یو این او کے جو چارٹر کنٹریز ہیں ان چارٹر کنٹریز میں ہو جائے گی. اچھا جملہ تو ایک تھا، امپیکٹ کیوں بدلا؟ جملہ تو ایک ہی تھا، چھٹی ہے، بقدر ذمہ داری. اس ذمہ داری کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف نیت کرنی ہے، اللہ یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ سارے عالم کے لیے. اب آپ کی نیتوں میں جو ہے نا، وہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دعا اور نیت جو ہے نا وہ ریٹیل میں نہیں مانگنی چاہیے. جب مالک ہول سیل میں دیتا ہے تو نیت ہول سیل میں کرنی چاہیے، ریٹیل بھی بالکل نہیں کرنی چاہیے. بڑی بڑی نیتیں کرو، بڑی بڑی دعائیں کرو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ آدمی کو دوسرا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے اوپر بھی محنت کرنی ہوتی ہے، انویسٹ کرنا ہوتا ہے. دنیا کی سب سے قیمتی انویسٹمنٹ انسان کی اپنے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نسلوں تک چلتی ہے. اور اپنی پرسنالٹی پہ کام کرتے رہنا، یہ یاد رکھیے. اخلاق، ایمان، نالج کانسٹنٹ نہیں ہوتی، کانسٹنٹ نہیں ہوتی. یہ یا بڑھ رہی ہوتی ہے یا گھٹ رہی ہوتی ہے. آج آپ دیکھ لینا نالج ڈگریز کتنے دنوں میں ایکسپائر ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس کو اپ گریڈ نہ کریں نالج کو تو کیونکہ نالج تو اپ گریڈ کرنی ہوتی ہے. ایمانیات کا بھی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو یہ ماحول چاہیے ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیت کے لیے ماحول چاہیے، ماحول آپ کا جذبہ بناتا ہے، جذبے سے آپ کی پھر نیت بنتی ہے. وہ تو ایک پروسیس ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس ہے پورے کا. تو اپنے اوپر بھی محنت کرنی ہوتی ہے، اچھا انسان بھی بننا ہوتا ہے، اپنے رویوں کے اندر بھی. بھائی میں کسی بینک کو، کسی ادارے کو شریعہ کمپلائنٹ بنا دوں، میں کسی آرگنائزیشن کو شریعہ کمپلائنٹ بنا دوں، اور خود میرے نام بدلنے سے تھوڑی وہ اسلامی ہو جائے گا. جب تک میرا رویہ تبدیل نہیں ہوگا، میرا بیہیویئر تبدیل نہیں ہوگا. اس پر مجھے محنت کرنی ہوتی ہے، اور اس کے اپنے اندر وہ صفات لے کے آنی ہوتی ہے. ان صفات میں وہ جو تاجر کی صفات ہے، ہر آدمی اپنے اینڈ پہ سوچے گا کہ کیا صفات لے کے آنی. اور
یہ جو 3 باب ہے نا دین، یہ مشکل باب ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ڈیفیکلٹ چیپٹر آف دا دین، بٹر چیپٹر آف دا دین. مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ ہم عبادت کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، معاملات کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، تو ہم اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے. یہ جو حلال حرام کی ٹرمنالوجی ہے نا، یہ نماز روزے کی ٹرمنالوجی نہیں ہے. دس ٹرمنالوجی از آلریڈی کس چیز کی ہے؟ معاملات، معاشرت، اخلاقیات. اسلامک جیورسپروڈنس میں 75% آف دا دین یہی 3 چیز ہے. عبادات کا کل 25% حصہ ہے پورے دین کا. قرآن کریم نے جہاں پرسنالٹی پرسونوں کو ذکر کیا ہے نا، اس کے اندر سب سے بنیادی چیز ایمانیات کے بعد آپ کی اخلاقیات ہے، آپ کی شخصیت سازی ہے، آپ کی مردم سازی ہے. تو ہمیں اپنے اوپر بھی کام کرتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے سب کو فکر کرنی چاہیے. جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ صفات پیدا کرنی چاہیے. ہمیں اپنے اوپر کوشش کرتی رہنی چاہیے. اپنے کچھ جیسے ٹارگٹس بنا رہا ہوتا ہے نا، ہر ایک نے ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے، تو کوئی ایسے افراد ہوں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہیومن انویسٹمنٹ کتنی ہوگی، ہم انسانوں پہ، اپنے ٹیم پر کتنا انویسٹ کریں گے، ان کے اندر ٹرسٹ کیسے ڈیولپ کریں گے، ان کے اندر ایمپیتھی کیسے ڈیولپ کریں گے، ان کے اندر ہم ٹرسٹ اینڈ کیئر کیسے ڈیولپ کریں گے. ابھی ساتھی شروع میں بات کر رہے تھے مشورے کی، تو ہم خاص طور پہ مشورے کا بھی جو ہے وہ اہتمام، الحمدللہ مشورہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. بہت استخارہ اتنا اہم نہیں ہے اتنا مشورہ اہم ہے، کیونکہ مشورے کا حکم نبی کو دیا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم. مشورے سے سب سے بڑی چیز کیا ڈیولپ ہوتی ہے؟ ٹرسٹ اینڈ کیئر. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، پارٹنرشپس کے اندر، چاہے وہ زندگی کی پارٹنرشپ ہو، چاہے فائنینشیل پارٹنرشپ ہو، چاہے امپلائر امپلائی کی پارٹنرشپ ہو، چاہے میاں بیوی کی ہو، 2 چیزوں کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، کوئی ریپلیسمنٹ نہیں. ٹرسٹ اینڈ کیئر. When these two gone, the partnership gone. Trust and care کا کوئی alternate نہیں. There is no alternate. اور ٹرسٹ اینڈ کیئر کسی تصوراتی خیالی چیز کا نام نہیں ہے، یہ آپ کے رویے سے جھلکتا ہے. آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ کو اس پہ ٹرسٹ ہے سامنے والے پہ. آپ اس کا کیئرنگ، آپ کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ آپ کیئرنگ ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کیئرنگ ہو اور رات کو دعا نہ کرے اس کے لیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک دوسرے کے لیے دعا نہ کرے ایک دوسرے کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کیئرنگ ہو اور اپریشیٹ نہ کرے. ٹیم ورک بنیادی چیز ہوتی ہے. میں آئی ایم اے فرم بلیور آف دس تھنگ. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. ہر آدمی لیڈر نہیں ہوتا. لیڈرز ہر آدمی نہیں بنتا. جو بن سکتا ہے نا وہ ٹیم ورک اس کو پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کو ٹیم ورک سکھانا ہوتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس کے لیے آئی یوز اے ٹرمینالوجی کہ جس پہ کام کرنا ہوتا ہے نا وہ ٹرپل اے پہ کام کرنا ہوتا ہے. ہر ساتھی اپنی ٹیم میں پارٹنر کو جو ہے نا وہ شکر کے ساتھ ایکسپٹ کرے. ایکسپٹنس نہیں ہوتی ہے نا تو آدمی کے اندر شکر کا رویہ ہی نہیں آتا. اور جب شکر نہیں آتا تو آپ سامنے والے کی صلاحیتوں سے، اس نعمت سے فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتے. آگے کہیں گے نہیں یار آپ نے تو ٹیم ہی ایسی دی ہے سر، ساری تھکی ہوئی ٹیم ہے. میں تو پچھلی دفعہ میں آرگنائزیشن میں تھا نا، ایسے ایسے چیتے لڑکے تھے، آپ نے اللہ جانے پتہ نہیں کون سے تھما دیے سر. میری تو میراث نہیں، ایسے بچے آئے ان کو تو سمجھاتے ہوئے سمجھتے نہیں. تو آپ کو ایک کمپلین موڈ چل رہا ہوتا ہے. اور اگر یہ کمپلین موڈ آ جائے نا کہ آدمی جب ایکسپٹ نہیں کرتا پارٹنرشپ ریلیشن شپ کو، کانٹریکچوئل ریلیشن شپ کو، تو ہمیشہ خراب ہوتا ہے. نانا دادی بن گئے ہوتے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتا، ابا کے بعد اتنے رشتے آئے تھے پتہ نہیں کیا قسمت ہوتی تھی، ابا نے یہی لکھا. ارے بھائی اب تو نمازیں پوتے پوتے نہیں. وہ کمپلین موڈ ہے نا، وہ وائرس ہے، وہ ہارڈ ڈسک میں ہے تو وہ پھر اوپر آ جاتا ہے.
اینٹی وائرس ویک ہوتا ہے تو وائرس پھر اوپر آ جاتا ہے, پھر اینٹی وائرس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرتے ہیں, پھر صحیح ہو جاتا ہے. اور سیکنڈ اے اپریشیٹ. ہم اس معاملے میں بہت ہی بخیل نیشن ہیں, بائی نیچر ہم بہت بخیل ہیں, ہمیں اپریشیٹ کرنا نہیں آتا. ہم لوگ بائی ڈیفالٹ آڈیٹر ہیں. مجھے ککھ نہیں آتا ہوگا نا, میں آپ کی ایپ میں 10 اعتراض نکالوں, ارے ساتھ چھوڑے کیونکہ آپ کو ایپ کا پتہ ہے کہ لیکن ایپ کا نہیں پتا, لیکن یہ پتا ہے کہ اس کے اندر یہ گڑبڑ ہے. کروا لیں. آلو پیاز کا بھاؤ نہیں پتا ہوگا اس کو, وہ آپ کو فسکل پالیسی دے گا, سر یہ پتا ہے آلو کا ریٹ کیوں, یہ ڈالر اصل میں اوپر چلے گا نا, آلو کا ریٹ اوپر چلے گا. ہر ایک کو یہ مزاج ہے ہمارا, ہمیں اور ایپ نکالنا آتے ہیں, ایکسپرٹ ہے. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے, اللہ اکبر, فرمایا جو لوگوں کے عیب بیان کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے وہ عیب اس کے اندر پیدا کرتے ہیں. تو آدمی سب سے بنیاد اس کو واہ واہ تو کرنا ہے نا بھائی, ہاں الحمدللہ ویل ڈن یار, گڈ جاب, آگے چلو. اب آپ سمجھائیں یہ کیا طریقہ وہ کر کے لایا نا, ابے یار کیا پہلے گھاس کو بھی کہاں رہ کیا ہے بھائی, کون سی یونیورسٹی میں پڑھا ہے تم نے, یہ بھی نہیں آتا بیسک یار. ہاں نہیں آتا نا, آپ بتا دیں, آپ بتا دیں نہیں آتا اس کو, آپ سمجھ لیں نہیں آتا. Why we start from this way? Why not we start yeah well done yaar kuch. لیکن اگر اس کو اس طرح کر لیتے ہیں تو اور بہتر ہوتا ہے. There are two ways to کہنے کے دو طریقے ہیں نا, لیکن ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے. آئے گا نا بیگم, ہاں پکایا تو, لیکن جو امی پکاتی تھی نا یار, امی کا ذائقہ جو تھا نا کھانے لے بھائی, ارے بھائی اماں تو چلی گئی نا دنیا سے, تو جو اب پکا ہوا اس کی تعریف کو نہیں, ہم بخیل ہیں نا, ہم نکلتے نہیں ہے, تعریف ہی نہیں نکلتی. حالانکہ انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ایف بی آر کا ٹیکس آ جائے گا اتنی آپ نے تعریف کی ہے. ڈرتے ایسے نہیں سب ہو سکتا ہے ٹیکس ٹیکس میں نہ آ جائے تعریف کر کے. اور تیسری چیز ہے اڈیپٹیبلٹی. 21st سینچری کی سب سے بڑی اسکل ہے, یاد رکھیں, وہ تو اب دنیا میں اگر آپ کو ایڈجسٹ ہونا نہیں آتا, اپنی مزاج کو قربان کرنا نہیں آتا, اپنی طبیعتوں کو سیکریفائز کرنا نہیں آتا. مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آپ دوسروں کے لیے راحت کا سامان نہیں بن سکتے, آپ کو ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے. اور یہی انسان اور روبوٹ میں فرق ہوتا ہے, کیونکہ اے آئی ایموشن لیس چیز ہے, گیجٹس ایموشن لیس ہوتے ہیں, اپنے ایموشنز نہیں ہوتے. پوری دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے, اس کے اندر ایموشن پیدا کر دیتی ہے. انسان ایک ڈفرنٹ مشین ہے. آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ خاص طور پہ اپنے اوپر بھی محنت کرنی ہے, اور اپنے بھی ہم نے کوئی آہستہ آہستہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کرنا ہے, اور ان صفات کو اپنے اندر لے کر آنا ہے جس سے اللہ راضی ہو. اپنی زندگی کے اندر بھی ان کو لے کر آنا ہے, اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے, اور نیت بھی کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی محنت کو نہ چھوڑے, کوشش کو نہ چھوڑے. محنت کوشش کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. دین کا مزاج پروسیس اورینٹڈ ہے, ریزلٹ اورینٹڈ نہیں. یو فالو دا پروسیس, اللہ کے پاس ہے. اور پروسیس میں اصل چیز نیت ہے, اخلاص ہے, خیر خواہی ہے. آپ خیر خواہی کے ساتھ, صحیح نیت کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرمائے گا. اور آخری چیز یہ کہ کبھی کبھی کوئی مذاکرے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ ہوتے رہنے چاہیے. ہر ایک انسان ہے نا, ہم ہمارا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے, بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے.